اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ڈرنا دو قسم کا ہے. ڈرنا جو ہے دو قسم کا ہے. ایک ڈرنا تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے خوف سے جو ہے کانپتا رہے اور سارے گناہ بھی کرتا رہے کانپ کانپ کے. صحیح ہے نا؟ یہ ڈرنا تو فضول ہے. ایک ڈرنا وہ ہے جو مقام تقوی پر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے وہ کبھی بھی خدا کی حکم عدولی نہیں کرنا چاہتا، اس خوف سے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا وہ کوئی حکم عدولی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا اور زہد اختیار کر لیتا ہے. ظاہری زہد اختیار کرتا ہے، باطنی زہد اختیار کرتا ہے. برائی کو چھوڑ دیتا ہے، برائی کی خواہش کو اپنے اندر سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. تو جب یہ مقام آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں متقی. اور اس کو متقی کا جو معنی ہے یہ بھی ایک صفائی ستھرائی کا انداز ہے کہ آپ کسی گناہ کی طرف نہ جائیں اس اندیشے کے تحت کہ کہیں آپ کا رب آپ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ بھی ایک طہارت ہے، اعلیٰ درجے کی طہارت ہے. یہ ہر اس کام سے بچنے لگیں جس کام سے قرآن و حدیث نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ رب کی نافرمانی ہے. رب کی نافرمانی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں. نہ کوئی انسان ہم کو ورغلا سکے اور نافرمان بننے پر مجبور کر سکے، اور نہ ہی ہمارے اندر جو شیطان کا نمائندہ لطیفہ نفس بیٹھا ہوا ہے، نہ ہی ہم اس کے بہکائے میں آئیں، بلکہ اس کے برعکس جو چیز ہمارے اندر لطیفہ نفس کی صورت میں شیطان کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم پاک اور صاف کر لیں روحانیت کے ذریعے، تاکہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں. کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے. تو پھر ہم نے برائی کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ برائی کی جڑ کو اکھاڑنا ہے. اور برائی کی جڑ کیا ہے؟ نفس امارہ. اس نفس کو پاک کرنا. اب آپ دیکھیں گے پورے عالم اسلام میں، ہر اسلامی ملک میں لوگ شریعت کا راگ الاپتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شریعت کا راگ الاپتے ہیں، شریعت پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو. کیا چیز ہے شریعت؟ صرف داڑھی رکھنا شریعت ہے؟ خوشبو لگانا، چوغا پہن لینا، کندورا پہن لینا، بس نکاح کر لینا، حلوہ کھا لینا، یہی شریعت ہے؟ سب سے بڑی شریعت یہ ہے کہ تو اپنے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے شیطان کا نمائندہ، تو اس کو پاک کر لے. قرآن مجید نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا، کہ تاکید کے ساتھ سن لو غور سے، کامیاب ہوگا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. شریعت کا کام تو نفس کو پاک کرانے کا ہے. آپ جس شریعت کے اوپر چل رہے ہیں اس شریعت نے تو آپ کا بیڑا غرق کر دیا، آپ کے کردار کو بگاڑ دیا، آپ کے ایمان کو بگاڑ دیا ہے اس نے. اگر آپ زکوٰۃ خیرات بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں وہ بھی دکھاوے کے لیے، نماز پڑھنے کو جا رہے ہیں وہ بھی دکھاوے کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ریاکاری اور دکھاوے کا عنصر آپ نے شامل کر لیا ہے. ان سے تو مزید آپ کی تباہی آ رہی ہے. شریعت کا جو مغز ہے وہ نفس کو پاک کرنا ہے. اگر ایسے ہی شریعت کے دعوے کرتے رہیں جی ہم تو بڑے شریعت کے پابند ہیں، اور تیرا نفس کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیتی، تو کیا فائدہ ہوا ایسی شریعت کا؟ اگر تو نے شریعت کے ذریعے اپنا نفس پاک نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تیرے شریعت پر عمل پیرا ہونے کا.
اگر تو کسی ریسٹورینٹ میں جائے اور کھائے بغیر واپس آ جائے تو کیا فائدہ ریسٹورینٹ جانے کا؟ اسی طریقے سے جو شریعت ہے اس کا مغز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا۔ اب رہ گئی بات کہ جو اللہ کا خوف اس پر طاری ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا خوف طاری ہے یا جہنم میں جانے کا ڈر ہے، یا عذاب قبر کی وجہ سے کانپ رہا ہے تو۔ اگر تو عذاب قبر کی وجہ سے کانپ رہا ہے، اگر جہنم میں جانے کے خوف کی وجہ سے تیری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو پھر یہ خوف ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا وہ ہوتا ہے جس میں بندے کو رب کا اتنا پاس ہو جاتا ہے کہ یار میں کوئی بھی کام ایسا نہ کروں نافرمانی والا کہ جس سے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ خدا کے خوف سے انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جسے پتہ چلے کہ اگر میں نے یہ اعمال کیے تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ رب کی ناراضگی کا خوف خوف خدا ہے۔ کیا ہے؟ رب کی ناراضگی کا خوف خوف خدا ہے، جہاں پر انسان کے من میں یہ بھاونا پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ میں نے کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ خوف خدا ہے۔ اور اگر تو عذاب قبر سے ڈر رہا ہے، جہنم میں جانے سے ڈر رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب کو ڈر لگے گا جہنم میں جانے سے، کیوں بھائی؟ وہ تو خوف ہے، بس خوف خدا نہیں ہے۔ وہ خوف خدا وہ ہوتا ہے جو خدا کی وجہ سے خوف طاری ہو کہ یار مجھے مرنا بھی ہے، رب کو منہ بھی دکھانا ہے، یوم جزا میں حاضر ہونا ہے، اعمال نامہ دیا جائے گا ہاتھ میں۔ سب سے بڑی اس وقت جو خواری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ رب کے آمنے سامنے جا کے کتنی ایمبیرسمنٹ ہوگی کہ تو اس رب کا نافرمان ہے جس رب نے تجھے بنایا، جس رب نے تجھے ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیا، تجھے زندگی دی، تجھے صحت دی، تجھے ایمان والا بننے کے لیے اس نے مواقع فراہم کیے، سب کچھ دیا اس نے، اور آج تو وہاں پر کھڑا ہوا ہے بے یار و مددگار، ساری زندگی تو نے رب کی نافرمانی میں گزار دی، کتنا ایمبیرسمنٹ ہوگا۔ تو جہنم کے خوف سے ڈرنا، عذاب قبر سے ڈرنا، یہ خوف خدا نہیں ہے۔ خدا کی ناراضگی سے ڈرنا اور اس ڈر کے مارے کوئی نافرمانی کا کام نہ کرنا۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ خدا کا خوف یہ ہوگا، صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کے خوف سے آپ ڈرتے رہیں گے اور نافرمانی بھی کرتے۔ ارے بھائی یہ کیسا خوف ہے یار؟ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اللہ سے، دوسری طرف آپ نافرمانیاں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا نا۔ وہ خوف ہے تو نافرمانی کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اگر خوف ہے اس کا مطلب ہے تو بکواس کر رہا ہے۔ جن کو خوف خدا ہوتا ہے نا وہ نافرمانیوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ جو خوف ہے یہ تو آپ جو ہے پڑھ لیں، 2-4 حدیث موت کے بارے میں پڑھ لیں، آپ کو بھی ڈر لگنا شروع ہو جائے گا۔ موت کا منظر کتاب دیوبندیوں نے نکالی تھی، وہ پڑھ لیں، اتنا خوف آ جائے گا، اتنا، ایک کتاب پڑھنے سے اتنا خوف آ گیا۔ اگر یہ خوف خدا تھا تو ہو گیا کام، پھر تو متقی بن گیا، اب کہیں کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب نفس کا رگڑا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذاکر قلبی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کتاب پڑھ لو، 2-4 حدیثیں پڑھ لو، موت کی، مرنے کی، عذاب قبر کی، جہنم کی، یہ ساری باتیں سن کے آپ ویسے ہی تھر تھر کانپنے لگیں گے۔ لیکن جب وہ کتاب رکھی، دنیا میں گئے، پھر وہی کنجر کے کنجر۔ یہ کون سا خوف ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف خدا اور ایک ہوتا ہے خشیت الہی، ایک ہوتا ہے خشیت الہی۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء۔ تو یہاں پر جو بات آئی ہے نا کہ ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو خوف اور امید کے بیچ میں ہے۔ کبھی تو آدمی اتنا پر امید ہو جائے گا کہ اس کو اللہ کی رحمت کے اوپر جو ہے رشک آئے گا کہ جی میرا مالک جو ہے بہت غفور الرحیم ہے،
چلو اگر 2-4 گناہ ہو بھی گئے تو خیر ہے. یہ جو ہے رجا کی کیفیت ہے. اور ایک کیفیت خوف کی ہے. وہ کیا ہے کہ یار کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جہنم کی نہیں ہے. جہنم کا خوف خوف خدا نہیں ہے. عذاب قبر جو ہے یہ خوف خدا نہیں ہے. خدا کا خوف کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, یہ خوف خدا ہے. Bringing light, love, and peace in your life.